السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے آیت نمبر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 ٹو 63۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 55 دیکھیں آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، یقیناً میں تجھے قبض کرنے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں، اور ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا تجھے پاک کرنے والا ہوں، اور جن لوگوں نے تیری پیروی کی انہیں قیامت کے دن تک ان لوگوں پر غالب کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا۔ پھر میری طرف تم سب کی واپسی ہے، سو میں تمہارے درمیان ان باتوں میں فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ جب بنی اسرائیل کے کافروں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش مکمل کر لی اور اس کی تمام کڑیاں ایک دوسرے سے ملا لی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، میں تمہیں پوری طور پر لینے والا ہوں اور اپنے پاس اٹھا کر لانے والا ہوں، اور آسمان پر بلا کر کافروں کی جو خباثت ہے آلود فضا سے جو تمہیں دور کرنے والا ہوں، اور تمہیں اتباع یعنی فالوور کرنے والوں کو کافروں پر قیامت کے دن تک فوقیت دینے والا ہوں، یعنی کہ جو ایمان والے ہوں گے وہ ہمیشہ کافروں پر فوقیت رکھیں گے، غالب رہیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، جب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، یقیناً میں تجھے قبض کرنے والا ہوں، تو متوفیہ کا جو یہاں الفاظ آیا ہے، تو متوفی کا کے معنی کیا ہے؟ متوفی سے مراد یہ ہے کہ میں پورا لینے والا ہوں، یعنی یہودیوں کی سازش سے بچا کر آسمانوں پر اٹھانے والا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ متوفی سے مراد یہ ہے کہ میں پورا لینے والا ہوں، یعنی یہودیوں کی سازش سے بچا کر آسمانوں پر اٹھانے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اپنی طرف اٹھایا اور کسی اور شخص پر ان کی مشابہت ڈال دی۔ ٹھیک ہے۔ تو کسی اور کو عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہم شکل بنا دیا۔ جس شخص کو ان کا ہم شکل بنایا گیا تھا اسے پکڑ کر پھانسی پر چڑھا دیا گیا، سولی پر چڑھا دیا گیا اور قتل کر دیا گیا۔ اس طرح اپنے خیال میں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش بھی کی تھی، اور وہ اس میں کامیاب بھی رہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 157 میں، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، حالانکہ انہوں نے نہ عیسیٰ کو قتل کیا اور نہ عیسیٰ کو سولی چڑھائی، بلکہ اس کی شبہ میں وہ ڈال دیے گئے، یعنی وہ ایک شبہ میں ڈال دیے گئے، ایک غلط فہمی میں وہ مبتلا ہو گئے تھے۔ یہ کس کی طرف سے تھا؟ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے تھا، کیونکہ چال چلی انہوں نے اور تدبیر کی پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی آگے جو سب کی تدبیر کیا ہوتی ہے، پلاننگ ہوتی ہے، وہ زیرو ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ سب سے بڑے تدبیر کرنے والے مدبر ہیں اللہ تبارک تعالیٰ۔ تو بنی اسرائیل نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت قبول نہیں کی۔ دراصل انہوں نے سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا جو سیرہ جو سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کروا دیا ایک رقاصہ کی فرمائش پر، ان کا سر دھڑ سے الگ کروا ڈالا۔
بنی اسرائیل کے علماء اور فقہ نے سازش کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو رومی سلطنت سے سزائے موت دلوانے کی بھی کوشش کی، ٹھیک ہے۔ تو بنی اسرائیل کو مزید سمجھانا اور ان پر وقت لگانا بے فائدہ تھا، اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو واپس بلایا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو واپس کیوں بلایا؟ یہ ساری وجوہات ہیں۔ کیا کیا وجوہات ہیں؟ پہلی وجوہات، بنی اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ دوسری وجہ، بنی اسرائیل نے یحییٰ علیہ السلام کا سر کٹا کر جو رقاصہ کی ایک فرمائش پر ان کا سر کٹا ڈالا۔ تیسرا کیا تھا؟ بنی اسرائیل کے علماء اور فقہاء نے سازش کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو رومی سلطنت سے سزائے موت دلانے کی بھی کوشش کی۔ چوتھا کیا پوائنٹ تھا؟ بنی اسرائیل کو مزید سمجھانا اور ان پر وقت لگانا بے فائدہ تھا، کیونکہ اس لیے نا اللہ تبارک تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو واپس بلا لیا۔ ان وجوہات سے اللہ تبارک تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے کتاب بھی برقرار رکھی اور شریعت بھی۔ پھر یہودیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیوں کیا؟ کیا فرق تھا؟ فرق کس چیز میں آ گیا تھا؟ دراصل تو جواب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد نا اللہ تبارک تعالیٰ نے کتاب بھی برقرار رکھی اور شریعت بھی۔ یہودیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا انکار اس لیے کیا تھا کہ ان کا عقیدہ آخرت گڑبڑ ہو گیا تھا، خراب ہو گیا تھا۔ یہودیوں کا خیال یہ تھا کہ ہم جو چیز چاہے کر لیں، ہماری پکڑ نہیں ہوگی، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم اللہ کے اسپیشل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے واپس بلانے کا جو تذکرہ اس مقام پر عیسائیوں کے اس عقیدے کی بھی تردید کے لیے کیا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بیٹے قرار دیتے ہیں نا۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، خدا ہیں، کیونکہ نا وہ معجزانہ طور پر پیدا ہوئے ہیں۔ ان کے معجزات ایسے تھے کہ وہ انسان نہیں ہو سکتے ہیں، اور یہ کہ انہیں آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے، تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی دراصل قدرت کا کرشمہ تھا۔ معجزات کے بارے میں واضح کیا گیا کہ سارے کام میں کرتا ہوں کس کے اذن سے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ بھی ان کے پاس اختیار نہیں دیا گیا تھا، وہ جو کچھ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو جو ہے معجزات دیے تھے، وہ سب کس کی طرف سے تھے؟ اللہ کی طرف سے تھے۔ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی کمال نہیں تھا، اور انہوں نے خود بھی کہا کہ میں مٹی سے پرندوں کو پھونک مارتا ہوں تو وہ زندہ ہو جاتے ہیں، میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، بیماروں کو شفا کر دیتا ہوں، لیکن یہ سارے کام میں کرتا ہوں کس کی وجہ سے؟ میں اللہ کے اذن سے کرتا ہوں، اللہ کے حکم سے کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو مسیح علیہ السلام تو صلیب پر چڑھائے ہی نہیں گئے تھے۔ جس کی صلیب والی جو تصویر تم نے اپنے مذہب کا حصہ بنا لی ہے نا، مسیح علیہ السلام کو تو اس سے پہلے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کرسچنوں کے جو چرچز ہوتے ہیں، ان کے گھر ہوتے ہیں نا، ایک مسیح علیہ السلام کی انہوں نے تصویر لگا رکھی ہوتی ہے، اور صلیب پہ وہ چڑھے بھی ہوتے ہیں کہیں کہیں پہ، اور ان کے خون بہہ بھی رہا ہوتا ہے، اور جو کراس میں بنا ہوتا ہے اس میں بھی لٹکے ہوئے بھی ہوتے ہیں، کچھ فوٹوگراف بھی ان کی الگ ہی ہوتی، کہتے ہیں یہ مسیح ہے۔ تو دراصل کیا ہے؟ تو اسی کی یہاں پر انہی کی سب باتوں کا تردید کی گئی ہے، جو ان کے یہاں برا جو ہے غلط عقیدہ انہوں نے اپنے یہاں ٹھہرا رکھا تھا۔ تو تردید کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو عقیدہ انہوں نے اپنے منمانے طریقے سے اپنے اندر جو گڑھ رکھا تھا، قرآن نے آ کے ان کی عقیدوں کو رد کر دیا، تو یہ تردید کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَرَافِعُوكَ إِلَيَّ، اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ ان کے دشمنوں نے ایک شخص کو پکڑ کر صلیب پر چڑھا دیا اور قتل کر دیا۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے عظیم جرم کے مرتکب ہوتے رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات دراصل نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، انہیں آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے، وہ آج بھی زندہ ہے، اور آئندہ ان کا ایک مشن ہے۔ تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ اٹھائے گئے ہیں، اور قرب قیامت کے زمانے میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان کا نزول ہوگا،
100 سے زائد احادیث نزول مسیح کے بارے میں مروی ہے۔ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو مسیح دجال کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ ڈالیں گے اور سجدہ صرف ایک ہی اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، یقیناً عیسیٰ علیہ السلام نے وفات نہیں پائی، یقیناً وہ تمہاری طرف واپس لوٹیں گے۔ مسلم کی روایت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آسمان سے اتریں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ قبول نہیں کریں گے۔ ان کے نزدیک یا تو اسلام ہوگا یا قتل۔ وہ شریعت اسلامیہ کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں گے اور مسلمان ہی ان کے مددگار اور ان کے پیروکار ہوں گے، اور بہت ممکن ہے کہ اس آیت میں اس کی طرف بھی اشارہ ہو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 389 ہے۔ وَمُطَّهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تجھے پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ یہاں اس سے مراد الزامات سے پاکیزگی ہے، ٹھیک ہے، وہ الزامات سے پاکیزگی ہے جو یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر لگائے تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی پاکیزگی فرما دی اور دنیا والوں کے سامنے پیش کر دی۔ تو یہود نے عیسیٰ علیہ السلام پر بہت سارے الزامات لگائے تھے، اسی میں سے ایک الزامات یہ بھی لگائے تھے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام ولد الزنا ہے، ٹھیک ہے۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جن لوگوں نے تیری پیروی کی انہیں قیامت کے دن تک ان لوگوں پر غالب کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح معنوں پہ پیروی کرنے والے صرف کیا ہے؟ مسلمان ہیں۔ اور اس سے مراد جو ہے مومن ہے، اور بنی اسرائیل کی وہ جماعت بھی ہے جو ان پر یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی تھی اور کافروں کے مقابلے میں ان کی مدد بھی کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دنیا میں آ جانے کے بعد یہی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح اتباع کار فیلوکار ہیں، یعنی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تھے تو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، ان کی مدد کی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فوراً ایمان لے آئے، جیسے جن کے بارے میں ہم لوگ نے پڑھا تھا، ہے نا، فہم القرآن میں، نجاشی کے جو بادشاہ تھے، شاہ حبش، وہ سب ایمان لے آئے تھے نا، اتنا روئے کہ ان کے آنکھوں سے آنسو اتنے زیادہ جاری ہو گئے اور فوراً ایمان لے آئے۔ تو اللہ کے یہ ایسے مومن بندے یہاں مراد ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کی مدد کی ہے۔ اور جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامۃ، اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے قریب جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو ان کے جو فالوور ہیں، ان کے پیروکار مسلمان سب کافروں پر کیا ہوں گے؟ غالب ہوں گے، سارے کافروں پر غالب ہو جائیں گے، مسلمانوں کا غلبہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے لیے لڑتا رہے گا، وہ گروہ قیامت تک غالب رہے گا۔ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو نماز کا وقت ہوگا، مسلمانوں کا امیر عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کرے گا تشریف لائیں اور ہمیں نماز پڑھائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جواب میں فرمائیں گے نہیں، تم خود ہی آپس میں ایک دوسرے کے امام ہو، یہ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ اعجاز ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، 150 اس کا نمبر ہے، 156 اس کا نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر میری طرف تم سب کی واپسی ہے، سو میں تمہارے درمیان ان باتوں میں فیصلہ کروں گا جن میں تم جو ہے اختلاف کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، تم جس میں اختلاف کیا کرتے تھے، میری طرف تم سب کی واپسی ہے، یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے، پھر اس کی طرف سے لوٹنے سے کوئی چھٹکارا پا ہی نہیں سکتا، یعنی اللہ کی طرف واپس جانے سے کوئی بچ نہیں سکتا، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت، اور موت کے بعد کہاں جائے گا؟ اللہ کی طرف پلٹ کے سب چلے جائیں گے، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، اس سے کوئی چھپ نہیں سکتا، موت سے سب کی واپسی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف، سب کوئی لوٹا دیے جائیں گے۔
اور پھر جب حساب کتاب کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، تو جتنے جتنے لوگ آج مخالفت کر رہے، اختلاف کر رہے، لڑائی کر رہے، جھگڑا کر رہے، سب کو سب کے بارے میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ جن جن باتوں میں نا تم اختلاف کرتے تھے نا، آج تم اختلاف کرتے ہو، ہر چیز کا فیصلہ اس دن ہو دیا جائے گا، کر دیا جائے گا، سارا حساب کتاب ہو جائے گا، سارا حق اور باطل سامنے آ جائے گا۔ جو لوگ مخالفت کرتے ہیں، جو لوگ جد و جہد کرتے ہیں، اور جو لوگ جو ہے بحث و مباحثہ کرتے ہیں، تو ان جد و جہد کرنے والوں کا، ان بحث مباحثہ کرنے والوں کا سب کو پتہ چل جائے گا کہ حق پر کون تھا اور جو ہے جھوٹا کون تھا۔ ٹھیک ہے، آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 56۔ پھر جن لوگوں نے کفر کیا ہے انہیں میں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر جن لوگوں نے کفر کیا، یہاں کافروں سے مراد اہل صلیب ہے اور اہل تثلیث ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ کرسچنلٹی کے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے اندر 3 گروپ بن گئے ہیں، تو یہ تینوں کے تینوں گروپ اس سے مراد ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ جو ہے ان کافروں کے بارے میں واضح فرما دیا جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی آیات کے ساتھ کفر کیا۔ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا، انہیں میں دنیا میں سخت عذاب دوں گا۔ دنیا کے عذاب سے مراد کیا ہے؟ قتل ہے، قیدی بن جانا، ذلت اور مسکنت اور بیماری اور ازاری، یہ سب دنیاوی عذاب ہیں۔ والآخرہ، اور آخرت میں، آخرت کے عذاب سے مراد کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی غضب، ناراضگی اور جہنم کا عذاب۔ جو لوگ حق کا انکار کرتے ہیں نا، ان کے لیے دنیا اور آخرت کا عذاب ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ہم یہ نہ سمجھے کہ یہ تو یہاں پہ ساری بات تو سارے مخاطب ہے، نہ کرسچن ہے یا نصارہ ہے یا یہود ہے، نہیں۔ ہر آیت کو ہمیں اپنے اوپر لینا ہے۔ کہیں ہم تو ایسا نہیں کرتے کہ ہمارے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے، اور کہیں ہمارے سامنے جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہے، پھر بھی ہم انکار کر جاتے ہیں، پھر بھی ہم نہیں مانتے، پھر بھی ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں اور اسے منع کر دیتے ہیں۔ تو کہیں ہم منع کرنے والوں میں سے تو نہیں ہے نا؟ تو کبھی بھی اللہ کی آیات اور حدیث جب آ جائے، فوراً سر تسلیم کر لے، اپنے جو ہے نا اپنی بات کو پیچھے ڈال دے، اپنی جو ہے بحث مباحثہ کو پیچھے رکھ دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن کی آیات جب بھی سامنے آ جائے، فوراً ہمیں کیا کہنا ہے؟ سمعنا وَأَطَعْنَا، سنا ہم نے اور مانا ہم نے، اطاعت کی ہم نے۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 57 دیکھیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تو انہیں وہ پورے پورے ان کے اجر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ تو وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لے آئے، جنہوں نے فرشتوں پر، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، ٹھیک ہے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے، وحدہ لا شریک انہوں نے گواہی دی ہے نا، تو اللہ کی توحید پر ایمان لائے، پھر فرشتوں پر ایمان لائے، پھر کتابوں پر ایمان، پھر رسولوں پر ایمان، پھر موت کے بعد یعنی آخرت کے بعد، آخرت کی زندگی پر ان سب کا ایمان ہے، پکا یقین پختگی کے ساتھ ایمان ہے۔ تو یہ ایمان والے ہو گئے۔ اور پھر وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، انہوں نے اچھے اچھے بھی کام بھی کیے ہیں۔ ایمان کے ساتھ ساتھ پھر کیا ہے کہ عمل الصالحات، آپ دیکھیے کہ اگر آپ نے کوئی ڈش بنائی نا، بہت اچھی بنا دی، بہت اچھی ڈش بنائی، ڈش تو بہت اچھی ہے، اس میں بہت زیادہ آپ نے سب کچھ ڈالا، اگر آپ نے اس میں نمک نہیں ڈالا، ٹھیک ہے، نمک نہیں ڈالا، تو وہ ڈش کیا ہو جائے گی؟ بیکار ہو جائے گی نا، ردی ہے۔ تو ایمان کے ساتھ ساتھ آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کی جان ڈالنی ہے، عمل صالحات بھی کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عمل صالحات کرنے، اچھے اچھے کام کرنے ہیں جن کا تعلق انسان کے دل سے، زبان سے، بدن سے، اعمال سے ہے، احسن طریقے سے ہے۔ اور فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو انہیں وہ پورا پورا دے گا، ہے نا، ان کے اجروں کو، انہیں ان کا پورا پورا اجر مل جائے گا۔ انہیں دنیا میں بھی عزت، احترام اور پاکیزگی کی زندگی ملے گی، اور مدد اور مکمل ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔
اور آخرت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ ان کو پورا پورا اجر دے گا اور ثواب دے گا اور اللہ کی رضامندی. اور آخرت میں دیکھیے سب سے بڑا جو نعمت ہوگی نا وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار ہوگا. جنت میں جانے کے بعد بھی نا سب سے بڑی جو نعمت ہوگی وہ اللہ کا دیدار ہوگا. تو یہ سب ان لوگوں کو ملے گا جنہوں نے ایمان لائے، توحید پر ڈٹ گئے اور عمل الصالحات کیے، اچھے اچھے کام کیے. تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو پورا پورا ان کا اجر دے دے گا. کسی نے اگر کوئی رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اس کا بھی اجر دے گا. ٹھیک ہے. واللہ لا يحب الظالمین. لیکن نا ایک بات کان کھول کے سن لو، اللہ تبارک تعالیٰ نا ظالموں سے محبت نہیں کرتا. جو ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، جو حق کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں، جو اپنی ضد کے آگے حق کی جو ہے بات نہیں مانتے، سچ کو پیچھے کر دیتے ہیں، اپنی بات کو سب سے اوپر رکھتے ہیں، تو ایسے ظالموں کو اللہ تبارک تعالیٰ محبت نہیں کرتا. آیت دیکھیں، آیت نمبر 58 ہے. ذالک نتلوہ علیک من الآیات وذکر الحکیم. یہ ہے جو ہم پر حکمت آیات اور نصیحت میں سے تم پر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہے وہ آیات جو ہم کیا ہے تم پر پڑھتے ہیں حق کے ساتھ. اور وذکر اور نصیحت قرآن مجید کی صفت ہے. ٹھیک ہے. وذکر یعنی نصیحت ہے اور نصیحت قرآن مجید کی جو صفت ہے وہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی جو ایک خاص صفت ہے وہ کیا ہے؟ الذکر ہے. اور الذکر یعنی ذکر میں قرآن کریم میں کیا ہے؟ پچھلی قوموں کے حالات اور واقعات اور نصیحت کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی قرآن کریم میں پچھلی قوموں کی واقعات، حالات اور تمام باتوں کی نصیحت کی جاتی ہے. اور اس میں ایسے عقلی دلائل ہیں جن سے ہر انسان شعور نصیحت حاصل کرتا ہے نا، اس کو پکا معلوم ہوتا ہے کہ واقعی میں اس میں ہمارے لیے تو بڑی عبرت ہے. اور پھر آپ دیکھیں قرآن حکیم میں اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات کا بھی تذکرہ ہے. قرآن حکیم میں انسان کی پیدائش، اس کی زندگی، اس کی موت، اس کی حساب کتاب اور ہمیشہ کی جنت اور جہنم کا بھی ذکر ہے. قرآن حکیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے محبت اور اس کے لیے کوششوں اور اس کے راستے میں رکاوٹوں اور جان نثاریوں کی قربانی کا بھی ذکر ہمیں ملتا ہے. قرآن حکیم میں پچھلے انبیاء کا بھی کیا ہے؟ ذکر ہے. قرآن حکیم سارے انسانیت کے لیے کیا ہے؟ الذکر ہے، یعنی نصیحت ہے. آیت دیکھیں، آیت نمبر 59. ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. بلا شبہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی مثال جیسی ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے بنایا، پھر اس سے کہا کہ ہو جا، تو وہ ہو گیا. ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم. دراصل نصارہ کا جو عقیدہ تھا، نصارہ کا جو ماننا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ نے انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا تھا نا، تو اس لیے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے دعووں کی تردید کی ہے کہ اگر تمہاری یہ بات نہ صحیح ہوتی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا ہے، تو پھر یہ بات کہاں سے صحیح ہوئی؟ اور آپ دیکھیں کہ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے دعووں کی تردید کی کہ تمہاری یہ بات صحیح ہوتی تو پھر آدم علیہ السلام کو تو بدرجہ اولا اللہ کا بیٹا ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ انہیں بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہے نا. آدم علیہ السلام تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہو گئے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اور آدم علیہ السلام کو بغیر ماں کے اور حوا علیہ السلام کو صرف مرد سے پیدا کر کے اپنی قدرت متعلقہ کا اظہار کیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح عقیدہ یہی ہے کہ نہ مریم نے معبود کو جنا ہے جیسا کہ نصارہ کہتے ہیں، اور نہ انہوں نے یوسف نجار کے ساتھ بدکاری کی جیسا کہ یہود ان پر بہتان باندھتے ہیں.
ٹھیک ہے، دونوں ہی نے اس معاملے میں عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں غلو کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو جو نصارہ تھے وہ جو ہے خدا کا بیٹا کہہ کے ان کی عبادت کرنے لگے تھے، اور جبکہ یہود نے کیا کہا؟ مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی اور یوسف نجار کا ناجائز بیٹا نعوذ باللہ ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو قرار دیتے تھے۔ تو ان سب کی جو ہے یہاں پر رد کیا گیا ہے۔ تو ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، بلا شبہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال جیسی ہے۔ آدم علیہ السلام سب سے پہلے بشر ہیں، سب سے پہلے انسان ہیں جن کو سبھی بشر تسلیم کرتے ہیں، سبھی لوگ کہتے ہیں ہاں یہ ایک انسان ہے، یہ ایک آدمی ہے نا۔ تو ان کو تو کوئی نہیں عبادت کرتا، ان کو تو کوئی نہیں کہتا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ کہنا تو ان کو بھی چاہیے تھا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو ایسا تو کوئی نہیں کچھ کر دیتا۔ ان کو تو نہیں کوئی اللہ کا بیٹا مانتا ہے۔ تو اگر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہو سکتے نا، تو سیدنا آدم علیہ السلام بھی معروف طریقے کے مطابق مرد اور عورت کے تعلق سے وجود کے بنا ہی پیدا ہوئے ہیں، بلکہ براہ راست اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت وجود میں آئے، یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کن اور فیکون، وہ ہو گئے۔ جب ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے پھر بھی سیدنا آدم علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس طرح باپ کے بغیر جب پیدا ہوئے تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہو جائے؟ یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ آپ دیکھیں بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ اگر جو ہے نصارہ کے بیچ میں انہی آیتوں کی تبلیغ کی جائے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں ہدایت دے دیں، ٹھیک ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو کیا ہے؟ وہ حی القیوم ہے، اللہ تو زندہ ہے۔ وہ ایسا جاوید ہستی ہے کہ اس پر نہ کبھی موت نہیں آنے والی، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام پر موت آنے والی ہے نا۔ قرب قیامت وہ آئیں گے اور وہ رہیں گے، پھر ان کے اوپر موت بھی طاری ہوگی۔ خلقہ من تراب۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ جو سورت ہے نا، یہ جو سورت سے شروع سے لے کر یہاں تک کی، یعنی آیت نمبر 59 تک وفد نجران کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو اس وفد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کے دوران عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کا بیٹا ہونے پر بحث کیا۔ اس بات سے استدلال بھی کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی، خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے بنایا، پھر اس سے کہا کہ ہو جا، تو پھر وہ ہو گئے، یعنی پیدا ہو گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آدم کو مٹی سے بنایا، انہیں بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ اس لیے نا عیسائیوں کے لیے تو آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی وہی عقیدہ رکھنا لازم آتا ہے جو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رکھتے ہیں۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے معبود ہو سکتے ہیں، تو آدم علیہ السلام تو ماں اور باپ دونوں ہی کے بغیر مٹی سے پیدا ہوئے، پیدا کیے گئے ہیں۔ تو ایک بالکل واضح دلیل ہے، واضح دلائل سے ان کو بتایا گیا ہے کہ کیا ہے کہ اگر تم کہتے ہو نا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو اس سے زیادہ تو بڑے حقدار تو آدم علیہ السلام ہیں۔ تو تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ سے ہوئے ہیں، تو جبکہ آدم علیہ السلام تو بغیر ماں باپ کے ہوئے ہیں، تو تم ان کو کیوں نہیں اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو نا؟ تو جیسے آدم علیہ السلام انسان ہے نا، اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک انسان ہے۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، آیت 60 دیکھیں، یہی حق ہے تیرے رب کی جانب سے، چنانچہ آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے گا، ٹھیک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام کی طرح اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ اور روح ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حق و دلائل کے ساتھ واضح کیا ہے، اس لیے کیا کرنا ہے؟ فوراً اس پہ سمیع و اطاعنا کہہ دینا ہے۔ جتنے بھی نصارہ ہے وہ کیا کہیں؟ فوراً اس کو سنیں اور مان لیں، اور بالکل شک کرنے والوں میں سے نہ ہو کوئی بھی۔ جس نے پھر شک کیا تو وہ کیا ہے؟ پھر دراصل فی منافقت کا وہ شکار ہو جائے گا۔ آیت 61 دیکھیں، پھر جو آپ سے اس میں جھگڑا کرے تو اس کے بعد جو علم میں سے آپ کے پاس آ گیا ہے تو آپ کہہ دو کہ آؤ، اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو بلاؤ، اور اپنی عورتوں کو تمہاری عورتوں کو، اور اپنے آپ کو اور تمہیں بھی بلاؤ، اور پھر ہم گڑ گڑا کر دعا کریں، بس ہم جھوٹوں پر اللہ
تعالیٰ کی لعنت بھیجے۔ تو یہ آیت مباہلہ ہے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، پھر جو آپ سے اس میں جھگڑا کرے اس کے بعد کی جو علم میں سے آپ کے پاس آ گیا ہے۔ تو سورت کے شروع سے لے کر یہاں تک اللہ تعالیٰ کی توحید یعنی مسیح علیہ السلام کی ولادت کا بیان ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہ ہونے کے زبردست علمی دلائل کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ اب حکم ہوا ہے کہ جو شخص اتنے واضح دلائل کے بعد بھی نہ مانے تو وہ دشمنی پر آمادہ ہے، اس سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر انہیں مباہلہ کی دعوت دے دو۔ تو یہ آیتیں دراصل آیت مباہلہ کہلاتی ہیں۔ تو مباہلہ با ہا لام سے ہے۔ مباہلہ کے دو معنی ہیں، ٹھیک ہے۔ مباہلہ کے معنی کیا ہے کہ دو فریق کا ایک دوسرے پر لعنت یعنی بد دعا کرنا۔ مباہلہ کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ با ہا لام، اور اس کا معنی کیا ہے؟ دو فریق کا ایک دوسرے پر لعنت یعنی بد دعا کرنا، یہ مباہلہ کہلاتا ہے۔ مباہلہ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب دو فریقوں میں کسی معاملے کے حق اور باطل ہونے میں اختلاف یا جھگڑا پیدا ہو جائے تو دلائل سے وہ بات ختم بھی نہ ہو رہا ہو، تو دونوں گروپ بارگاہ الہی میں یہ دعا کریں گے کہ یا اللہ ہم دونوں میں سے جو بھی جھوٹا ہو اس پر لعنت ہو۔ تو آپ دیکھیں یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اختیار دیا تھا۔ ایسا نہیں کر سکتے کہ ہمارا آپس میں کسی کا جھگڑا ہوا اور بس ہم کہنے بیٹھ جائے بس چلو ہم لوگ آیت مباہلہ کرتے ہیں، نہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، چھوٹے معمولی اختلافات میں، معمولی گھریلو لڑائی جھگڑے میں اس طرح کی یہ ہم نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی جو ہے لعنت کا مستحق نہ ہوا تو پھر لعنت کا مستحق یہ بد دعا اس کے اوپر واپس پلٹ کر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ رسول سے بات کہی جا رہی ہے، اور بات کس کی تھی؟ ان کے پرسنلی بات نہیں تھی، بات دراصل کس کی تھی؟ اللہ کی بات پیش کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ نے سب کچھ بڑے بڑے دلائل پیش کر دیے، مثالوں سے بات سمجھا دی گئی، ہر طریقے سے بات ان کو سمجھائی گئی اور پہنچائی گئی، اس کے باوجود انہوں نے نہیں مانا، تو پھر کیا کہا گیا؟ اب تم آیتیں مباہلہ کرو اور پھر جو ہے تم بد دعا کرو۔ تو آپ دیکھیں کہ دراصل 9 ہجری میں نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو وہ غلو کا عقیدہ رکھتے تھے اس پر وہ مناظرہ کرنے لگے۔ بالآخر یہ آیت نازل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلہ کی دعوت دی۔ پھر جب ان کے مجلس میں مشورہ ہوا، یعنی کہ جو وفد جو عیسائیوں کا جو وفد تھا تو جب ان کی مجلس میں مشورہ قائم ہوا تو ایک جو ہوشیار مند جو بوڑھا تھا اس نے کہا، اے گروہ نصارہ، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں سے ایک نبی بھیجنے کا وعدہ کیا ہے۔ ممکن ہے یعنی ہو سکتا ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی نبی ہو۔ جو یہ باتیں اس نے کہی ہے وہ صاف اور فیصلہ کن ہے۔ اگر یہ فی الواقع وہ نبی ہوا اور تم لوگوں نے مباہلہ کیا تو تمہاری نسلوں کی بھی کوئی خبر نہ ہوگی، کوئی خبر تک نہیں ہوگی، کوئی خیر بھی نہیں ہوگی، یعنی کسی کی کوئی بھی بچنے والا نہیں، سب کیا ہو جائیں گے؟ نیست نابود ہو جائیں گے، نسلوں تک کی سب ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کیا کہا کہ اگر تم نے جو ہے وہ نبی اگر وہ سچا ہوا تو تم لوگوں نے مباہلہ کیا تو تمہاری نسلوں کی بھی کوئی خیر نہ ہوگی، تو بہتر یہی ہے کہ ہم ان سے صلح کر لیں، اپنے وطن کو لوٹ جائیں۔ چنانچہ دوسرے دن جا کر انہوں نے آپ کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فیصلے سے مطلع کر دیا اور صلح کی درخواست کی اور جزیہ ادا کرنا قبول کر لیا۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ آؤ اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو بلائیں، اور اپنی عورتوں کو تمہاری عورتوں کو، اور اپنے آپ کو اور تم کو بھی بلائیں، اور ہم گڑ گڑا کر دعا کریں، بس ہم جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت بھیجیں۔ تو آپ دیکھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلے کے لیے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا اور سیدنا علی رضی تعالیٰ عنہ، سیدنا حسن رضی تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسین رضی تعالیٰ عنہ تھے۔
یہ ان کے کیا تھے؟ گھر والے تھے، ٹھیک ہے، اہل بیت میں سے تھے۔ تو عیسائیوں کے مباہلے کے نہ کرنے پر نا، جب جو عیسائیوں نے مباہلہ نہ کیا، تو عیسائیوں کے مباہلہ نہ کرنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ دیکھیے، جب وہ جان کے تھے نا کہ جو عیسائی تھے وہ جانتے تھے کہ واقعی میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، اگر ہم اپنے فیملی کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فیملی کے ساتھ مل کر کے آیت مباہلہ کریں گے تو واقعی میں اگر ہم کر بیٹھیں گے تو واقعی میں ہماری جو ہے نا سب کچھ ختم ہو جائے گا، سب لوگ سب ختم ہو جائیں گے، پشتوں تک کی سب نسلیں سب ختم ہو جائیں گی۔ تو وہ اس سے رک گئے، اور عیسائیوں کے مباہلہ نہ کرنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر یہ لوگ نا مباہلہ کر لیتے تو یہ وادی ان پر آگ برسا دی، یعنی جب وہ اس بات کو ایگری کر لیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آؤ بد دعا کریں ہیں، تو وہ اگر بد دعا کر لیتے تو پھر کیا ہوتی؟ ان کے اوپر نصرانیوں کے اوپر وہ جو وادی ہے آگ برساتی۔ اور امام بخاری نے سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نجران کے نصرانیوں کے دوسرے دار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مباہلہ کے لیے آئے۔ حالات کا جائزہ لینے کے بعد ایک نے اپنے ساتھی سے کہا، ایسا نہ کرو کہ اللہ کی قسم اگر یہاں اللہ تعالیٰ کے نبی ہے نا تو اور ہم نے مباہلہ کیا تو ہم پر اور ہمارے بعد ہماری نسل کبھی فلاح نہیں پائے گی۔ چنانچہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4380 ہے۔ اسی طرح سے امام احمد نے ابن عباس کا قول بھی نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباہلہ کی نیت کرنے والے ایسا کر گزرتے تو لوٹنے کے بعد نہ تو انہیں اپنا مال ملتا اور نہ اپنے اہل و عیال ملتا، ٹھیک ہے، اتنی بڑی بات تھی۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر وہ یہ مباہلہ ہو جاتا تو آج جو بھی کوئی بھی کرسچن ہے نا، جو یہ کرسچنالٹی ہے اتنی بڑا جو آج مذہب بنا بیٹھا ہے نا، تو یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ سب ختم ہو گیا ہوتا، سب ختم ہو جاتا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 62 ہے، إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ بلا شبہ یقیناً سچا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ یقیناً وہی سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ، بلا شبہ یہ یقیناً سچا بیان ہے، سچے واقعات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یقیناً یہ سچا بیان ہے کہ وہ کلمت اللہ ہیں، جیسے سیدنا مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا گیا، جسے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا گیا، ڈال دیا گیا، اور اس کی جانب سے روح اللہ اور اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت درست ہے ہی نہیں۔ آیت 63 دیکھیں، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پھر بھی منہ موڑ لیں گے تو اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو یقیناً خوب جاننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ سامنے حق آ گیا، سامنے بات واضح ہو گئی، پھر جو ہے پھر بھی نہیں مانا، پھر بھی نہیں مان رہے ہو، تو پھر کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے خوب جاننے والا ہے ایسے مفسدوں کو جو فساد کرنے والے ہیں، یعنی ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ فساد، ان کا مقصد ہدایت نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔